نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ رؤوف بالعباد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ نمبر 19 اور 20 دو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 19 اور 20 اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ بات آپ پہلے ہی ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن مجید کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں، اور دین اسلام کے بعد کوئی اور دین نہیں۔ یہ قیامت تک یہی دین رہنا ہے۔ جس طرح احمد یہ سب بتاتا بھی ہے کہ قرآن پاک ابتدا سے لے کر اپنے نزول سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام گھڑیوں کا، ساعت کا علم عطا فرماتا ہے۔ تاریخ ہے یہ نزول سے لے کر ساعت تک کی تاریخ ہے۔ اس لیے احمد ساتھ کہتا ہے یہ میری بھی تاریخ ہے، میری بھی تاریخ ہے، پڑھنا آئے یا نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے۔ احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ میری بھی تاریخ ہے، تو میں کہتا ہوں میری بھی تاریخ ہے۔ یہ سارے جہان کی تاریخ ہے، قرآن پاک تاریخ ہے۔
احمد عیسیٰ کی بھی تاریخ ہے، میری بھی تاریخ ہے. احمد عیسیٰ کے منہ پہ لعنتیں پڑیں گی ہر طرف سے، اللہ کی بھی لعنتیں، جہان والوں کی بھی لعنتیں، کائنات والوں کی بھی لعنتیں، خلا والوں کی بھی لعنتیں. لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والملائکۃ والناس اجمعین. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک اللہ کی لعنت ہے اور اس کے فرشتوں پہ لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. وہ لعنتیں تو پڑتی رہنی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو لعنتیں پڑھنی پڑھنی. احمد عیسیٰ کو بھی پڑھ رہی ہیں. اور دین اسلام قیامت تک یہی دین رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اور قبول نہیں کیا جائے گا. وہ بھی آیا مقدسہ پڑھتے ہیں. پہلے ہم ان دونوں آیات مقدسات کا مفہوم اور ترجمہ کر لیں. احمد عیسیٰ مفہوم بیان کرتا ہے، ترجمہ احمد عیسیٰ کو آتا نہیں، اس لیے تو اسے کئی لفظوں کا ترجمہ بھی نہیں نہ آتا. تو جو ترجمہ جانتا ہے نا وہ تو مفہوم بھی صحیح بتائے گا اور ترجمہ بھی صحیح بتائے گا. جو مفہوم جانتا ہے نا وہ ترجمہ نہیں جانتا. ہاں پکی بات ہے. جس طرح سرہنا فعل امر کا صیغہ ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں پتا. وہ بیچارہ سر نیچے اوپر ہوتا رہا، کبھی کبا ہو جاتا، کبھی سیدھا ہو جاتا، کبھی کبا ہو جاتا، کہ اس کو وہ کبے ہونے کی عادت ہے نا، تو وہ عادت کے تحت کبھی کبا ہو جاتا، کبھی سیدھا ہو جاتا، کبھی کبا ہو جاتا. سرہنا سرہنا، واہ جی واہ، سر کر کے آئے شہاب ثاقب. بات ہوئی نا، مفہوم بتانے کا مطلب مزہ آیا نا. ایسا علم نکالا ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ایسا علم جس پہ ہر ایک آدمی سن کے لعنتیں ڈالے اور بے وقوف پاگل کو اعتبار کرے. ہاں اعتبار کرنے والے بھی پاگل ہیں نا. تو ہم اب ان کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہیں. بے شک ان الدین، ان لفظ انا بے شک، الدین دین، دین یعنی تمام دینوں میں سے دین، جس دین کا ذکر اللہ کرنا چاہتا ہے، جس کو لائق اللہ کرتا ہے، وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا معتبر دین، اللہ کو مقبول ترین دین کون سا ہے؟ الاسلام. الاسلام، اسلام جو ہے وہ دین اللہ کو پسند ہے. لام کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہ آگے حروف قمری الف ہے، لہذا الاسلام لام پڑھا جائے گا. الاسلام، عند اللہ الاسلام. اب اسلام سلامتی میں رہنا، سلامتی کرنا، سلامتی چاہنا، اس کے اسلام کے ترجمے ہیں. سلامت رہنا، یہ مصدر ہے باب افعال کی، باب افعال کی. اسی اسلام سے مسلمان بنائے، مسلم بنائے، مسلم، مسلم، مسلمانی، مسلمون، مسلمین، مسلمۃ،
مسلماتانی، مسلمتین، مسلمات۔ اب یہ مسلم اس میں فعل کا صیغہ ہے، اسی سے بنا ہے۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اس میں فعل، فہو مسلم، فہو مسلم، فذاک مسلم، جس طرح مرضی پڑھ لے۔ اب اسلام سے نکلا ہے مسلم۔ مسلم کا معنی فرما بردار، سر تسلیم خم کرنے والا۔ کافر کا معنی اکڑ جانے والا، انکار کرنے والا، احمد عیسیٰ، انکار کرنے والا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ بھئی کوئی بات تو تجھ میں ہو نبیوں والی، تو وہ تو مانے۔ تو ویسے ہی فاسق و فاجروں سے بھی بدتر ہے، بدتر ہے۔ فاسق و فاجر بھی کوئی گندا کام کر لینا تو اس کو کھٹکتا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہوگی۔ لیکن تو ہے ہی، یعنی احمد عیسیٰ تو ہے ہی ڈھیٹ، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے۔ تو بہرحال میں جو بات سمجھانا کہ اسلام سے مسلم، اسلام ہے تو مسلم ہے، اسلام نہیں تو مسلم نہیں۔ اور دین اسلام کی احمد عیسیٰ تو دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ اس لیے لانتے مسلمانوں تو پھر لانتے ڈالنی ہے نا، کیونکہ ہمارا دین جو پسندیدہ دین ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ اعلیٰ دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اس کے بعد کوئی دین نہیں، لہذا اسلام کے بعد کوئی دین نہیں۔ چلو وہ آگے بات کرتے ہیں۔ بے شک دین، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے باوجود بغاوت کرتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ چلو آسان سا ترجمہ، بغیم بینہم، وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، اور جو بھی قرآن پاک کی آیات مقدسات کا کفر کرے، اللہ کی آیتوں کا کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر یہ یاد رکھے، یہ بات ذہن میں رکھے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ احمد عیسیٰ کا خدا کائنات ہے، اللہ کائنات ہے، جس کائنات کو ہمارے رب نے بنایا ہے، لہذا ہمارا رب احمد عیسیٰ کے رب سے برتر و بالا ہے۔ اس کا رب مدر نیچر ہے، ہمارا رب مدر نیچر سے پاک ہے، ہمارا رب مدر نیچر سے پاک ہے۔ مدر نیچر کی ہمیں ضرورت ہے، ماں نہ ہوتی ہم کہاں سے ہوتے، اما ہوا نہ ہوتی تو ہم کہاں سے ہوتے، اور وہ رب تمام مدر نیچر سے پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا برابر کا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، ہم پلہ ہے،
مقابلے کا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پس اگر محبوب وہ آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے لڑائی کریں، آپ کی بات کو نہ مانیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس آپ صرف اتنا کہیں اسلمت، میں نے مانا، میں نے سر تسلیم خم کیا، میں جھک گیا، کدھر؟ وجہی للہ، اللہ ہی کے لیے میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، میں نے پیشانی جھکا دی اپنے رب کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ بھی اللہ کے سامنے جھکے گا جو میری اتباع کرے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ بھی جھکے گا جو میری اتباع کرے گا۔ جس نے میری اتباع کی ہے وہ بھی اللہ کے لیے سر تسلیم خم رکھے گا، وہ بھی جھکے گا، وہ بھی نماز پڑھے گا اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ جو احمدی سا نماز بیان کرتا ہے وہ نہیں پڑھتے ہم، نہ ہی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ تو چبڑوں والی نماز ہے، نہ اس کا کوئی منہ، نہ کوئی اس کا پیر، نہ کوئی اس کا سر۔ جو ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، خود قائم فرمائی، اور ہمیں اپنے ادائے نماز عطا فرمائی، جس کا میں اکثر ایک بڑا آسان سا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ احمد عیسیٰ کو کیا پتہ نماز کیا ہے، احمد عیسیٰ کو کیا پتہ صلاۃ کیا ہے۔ کبھی وہ کچھ ہو جا بیٹھتا ہے، کبھی کچھ ہو بیٹھتا ہے، کبھی کچھ ہو بیٹھتا ہے، کبھی یسألون کیا، مجھ سے پوچھو، مجھ سے ملوٹوں سے پوچھتی ہیں۔ تو جب نماز کا ذکر آیا نا کہ محبوب نماز نہ زیادہ اونچی پڑھا کر، نہ زیادہ چیخی پڑھا کر، وہاں بھی کہا ہے اپنی صلاتی کا، اپنی نماز کو آہستہ رکھا کر درمیانی نماز میں، تو وہاں مسلمانوں پہ تھوپ دیا، وہاں اسے کہا نظر ہی نہیں آیا۔ علم اتنا ہے نا، مسئلہ تو کہ علم اتنا ہے، علم کے تو پھر انتہا نہیں نا، علم تو پھر آگے پیچھے سے نکل پڑتا ہے نا۔ احمد عیسیٰ کا سارا علم ہی باہر نکل پڑتا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی علم، لیکن لعنتوں والا علم، آگے سے نکلے پیچھے سے نکلے وہ علم، لعنتوں والا علم۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور محبوب ان سے کہو، ان لوگوں کو کہو، ان لوگوں کے لیے کہو جو کتاب دیے گئے، اوتوا الکتاب، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو کہو جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور وہ جو ان پڑھ ہیں ان کو کہو، اسلمتم، کیا تم نے مان لیا، اسلمتم، کیا تم نے تسلیم کر لیا، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ تسلیم کر لیں، اسلام کو مان لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پر ہے، اگر مان جائیں ہدایت پر ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر نہیں مانتے، روگردانی کرتی ہیں، منہ پھیرتے ہیں، آپ کی بات سے منہ پھیرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک محبوب آپ پر صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اسلام پہنچا دینا ہے، اسلام پہنچا دینا ہے، جس کی احمد عیسیٰ دھجیاں اڑا کر پھر ایسی ایتیں نکال کے، نبی کا تو کام پہنچا دینا ہوتا ہے نا، نبی کا کام پہنچا دینا ہوتا ہے، اسلام کی دھجیاں تیرے باپ نے اٹھائی، وہ تو قبر سے نکل کے وہی تو اڑایا، اس لیے تو اس کا جنازہ جائز نہیں تھا،
پہلا وہی حرام زادہ تھا جس نے اسلام کی دھجیاں اڑائیں، اس لیے اس کا جنازہ نہ ہوا۔ جو اسلام کو ماننے والا ہے وہ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، محبوب نے فرمایا اسلام کو وہی مانے گا جو میرا پیرو ہے، نبی نہیں۔ نبی بننے والا تو لعنتی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، آگے لفظ آ گیا نا، وہ تھوڑا سا آگے اگلی آیت میں، وَالْأُمِّيِّينَ، ان پڑھوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم تسلیم کرتے ہو، کیا تم میری بات کو مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ مان لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پر ہیں، پھر اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پر اگر نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک محبوب آپ پر، فَإِنَّمَا، پس بے شک آپ پر، علیکہ آپ پر کیا ہے، البلاغ، صرف پہنچا دینا، بات پہنچا دینا کھری کھری۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ بندے اس کے کیا کرتے ہیں۔ زبردستی نبی بنتی ہے، پڑھنا آئے نہ آئے زبردستی نبی بنتی ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، نبیوں کو، نبیین کو، یہاں آنے والے نبی تو کوئی نہیں قتل کر سکتا، نبیین اللہ نے فرمایا، اگر نبیین جو ہے آنے والا ہوتا تو آنے والوں کو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا، جو گزر چکے ہیں نا ان کو قتل کرے گا۔ قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، جو گزر گئے ان انبیاء کو قتل کیا۔ بے شک وہ لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو اور قتل کرتے ہیں نبیین کو، انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا بغیر حق، بغیر کسی حق کے، اور قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور قتل کیا انہوں نے ان لوگوں کو جو انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، من الناس، لوگوں سے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، محبوب ایسے لوگوں کو عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ آگے اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے اور شان بیان فرمائی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کی دھجیاں اڑائے اس کو تم نے مسلمان کیسے مان لیا؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن پاک کی تعریف ہی ہوا، الحمد سے لے کر نزول سے لے کر تا قیامت کی ساعت تک قرآن تاریخ ہے، اور قرآن کو پہ جھٹلانے والا کون ہے؟ لعنتی۔ اسلام کی دھجیاں اڑانے والا کون؟ حرام زادہ۔ اسلام کی دھجیاں اڑانے والا کون؟ کتے کا پھڑ، خنزیر کا پھڑ۔ ہاں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اور کو چنے، کیوں نا خاتم سے کہتے ہیں نا، گال وچ ہو رہے غیر الاسلامی، دین کے علاوہ کوئی اور دین چنے تو وہ لعنتی ہے، اس کے دین کو اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ غیر الاسلامی دینا، غیر الاسلامی دینا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اپناتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس کا قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ لے پکڑ اپنا دین،
دین اسلام کی تو جھریاں اڑائیاں، اب اپنا دین پکڑ، جہاں سے لیا ادھر وہی لے جا، وہیں لے جا، لے اپنا دین۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس وہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی لائے گا دنیا میں متعارف کرائے گا، وہ قبول ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں بھی قبول نہیں، آخرت میں بھی قبول نہیں۔ آخری حتمی دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین بھی قبول نہیں، جو بھی مرضی لائے۔ کافر لوگ بت پرستی لے آئیں، قبول نہیں۔ ہندو لوگ اپنے بھگوان کو لے آئیں، قبول ہی نہیں۔ عیسائی لوگ اپنے گرو کو لے آئیں، قبول ہی نہیں۔ دین اسلام جس چیز کو دین اسلام نے پسند فرمایا، دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا، وہی دین قبول ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی دنیا میں قبول ہی نہیں۔ باقی سب جھوٹ بولتی ہے، بالکل جھوٹ بولتی ہے۔ دین اسلام ہی سچا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں سچا۔ عیسائیت ختم، یہودیت ختم، اور مجوسیت ختم، پادریت ختم، پوجا پاٹ کرنے والے مجاور وغیرہ، گرو وغیرہ، یہ سب ختم۔ پوجا ایک کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں۔ اور وہ پوجا اسلام میں جو جائز ہے وہی، اسلام کے علاوہ کوئی پوجا نہیں۔ پوجا اسلام میں ہے جو وہی جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا نہیں۔ چلو یہ بات آپ کے سمجھنے کی، عقل کی بات ہے، سمجھیں گے تو اسلام والے ہو جائیں گے، نہیں سمجھے گے تو بے ایمان تو مرنا تو ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت فلن يقبل منه، پس اس سے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت والے دن وہ پکا دوزخی ہوگا، پکا دوزخی، خسارے والوں میں ہوگا، خاسرین میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین راہیں تلاش کرتے رہے۔ ان میں آمدی شاہ یا مسلمان جو نبی بن رہے ہیں، خواہ مخواہ پہلے مسلمان ہوتی ہیں پھر نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہیں۔ ایسے لعنتیوں کے لیے دین اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں، وہ دنیا میں بھی خاسرین ہیں اور آخرت میں بھی خاسرین ہوں گے۔ اور ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دیتا ان کو جو کافر قوم ہیں، کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اسلام کو سمجھنے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد، قرآن کی آیات پڑھ کر پھر انکار کرتے ہیں اسلام کا، قرآن پڑھ کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری رکھتے ہیں، قرآن پڑھ کر پھر نبی غیر کو گھڑ لیتے ہیں۔ ایسے لینوں کے لیے تو جگہ ہی نہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمان لانے کے بعد پہلے مسلمان، جیسے غلام قادیانی پیسے مسلمان پہلے، صحیح عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھا لی گئی، یہی عقیدہ رکھنے والا، بعد میں خود نبی بن بیٹھا اور نیا دین متعارف کرا دیا۔ قرآن پاک میری منہ کی باتیں ہیں، تو میری بھی منہ سے ہی نکل رہا ہے نا، میں کون سے پیچھے سے نکال رہا ہوں، منہ سے تو میں بھی نکال رہا ہوں، تو میری بھی منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک ہر پڑھنے والے کے منہ کی باتیں ہیں، لیکن اس کے لیے فائدہ مند زیادہ ہے جس کو اس کو سمجھے۔ منہ سے ہی نکلنا تو منہ سے،
ہاں تذکرہ جو ہیں وہ پیچھے کی باتیں ہیں، غلام قادیانی کی پیچھے کی باتیں جو ہے نا، پیچھے سے نکلنے والی باتیں، قرآن پاک کے بعد پیچھے سے نکلنے والی باتیں وہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ وہی جو کتاب ہے نا وہ پیچھے سے نکلی غلام قادیانی کی۔ قرآن پاک تو منہ سے ہی نکلتا ہے، اور منہ بھی پاک ہو تو پاک منہ کے لیے قرآن پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، منہ بھی پاک کرو، پورا جسم بھی پاک کرو، پاک صاف ہو کر پھر قرآن کو چھوؤ، پہلے قرآن کو چھوا نہ کرو۔ تو یہ تو منہ سے نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن جو پیچھے سے نکلتا ہے نا علم، وہ علم تو کون مانے؟ تذکرہ ہو گیا، اور اس کی کئی کتابیں ہیں جن کو الہام اور رصاب کا مود علیہ اللعنہ کا، مود علیہ اللعنہ کا وہ جو ہے وہ علم نکلتا ہے پیچھے سے، وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ قرآن پاک تو میری بھی منہ کی باتیں ہیں، الحمدللہ۔ جب منہ سے پڑھیں گے تو پہلے منہ کو سنواریں گے، پاک کریں گے، وضو کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے، نظریں صاف ہوں گی، پاک ہوں گی، ہاتھ پاک ہوں گے، بیچ کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگانا قرآن مجید کو، پاک صاف ہو کے پھر منہ سے نکلتا ہے قرآن پاک۔ اور جب منہ سے نکلتا ہے جو نکالنے والے ہوں تو پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن پاک اب نازل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں ملکہ دیا ہے نا تو وہ قرآن پاک ایسے نہیں پڑھتے جس طرح احمد عیسیٰ پڑھتا ہے، ہر طرف سے لعنت، خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت پڑھ رہی ہو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت عطا فرماتا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، اپنے نبی گھڑ لیے، اپنے رسول گھڑ لیے، اپنی منہ کی باتیں بھونکنے لگے، تذکرے بنا دیے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا۔